خدا کی قسم میرے عزیزو، یہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں جواب کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کی آتی ہے تو آج ہم گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، آج ہم اپنے دلوں پر پردے ڈال لیتے ہیں، آج ہم اپنے کانوں پر تالے لگا دیتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو آج لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بڑے اچھے سے کھانے کھاتے ہیں۔ جب بات میرے مصطفیٰ کی عزت کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بات بڑھ جائے گی، آج پرشاسن کا معاملہ ہے، آج حکومت ان کی ہے، آج سرکار ان کی ہے، ہم کیسے جائیں۔ آج جب بات میرے مصطفیٰ کی آتی ہے، اب یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بڑائی بیان کی، اور جو ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کیا کہ وہ جو ہے کہ ان کو کیا کہیں گے، ہم ان کو مجنوں کہیں گے، لوگوں میں بات پھیلا دیں گے کہ وہ مجنوں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب کے بارے میں، جب اللہ تبارک و تعالی کی بات آئے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتا ہے، جب یہودی انکار کر رہے تھے کہ وہ تو اولاد والا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے معاذ اللہ رب العالمین، حالانکہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اس نے اسے کسی نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ سورت نازل فرمائی کہ جب اللہ کے بارے میں اعتراض کیا لوگوں نے کہ وہ بچے والا اس کی اولاد معاذ اللہ رب العالمین، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اولاد والا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب اللہ پر اعتراض ہوا تو اللہ نے محبوب سے فرمایا آپ فرمائیے، لیکن جب محبوب پر اعتراض ہوا تو اللہ نے فرمایا اتلم بعد ذلک زنیم، محبوب جو آپ کو مجنون کہتا ہے وہ آپ مجنون نہیں ہے، ہرگز آپ مجنون نہیں، لیکن جو آپ کو مجنون کہتا ہے وہ تو خود بہکا ہوا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 10 خرابیاں گنائی اسے کہ تیرے اندر تو خود 10 خرابیاں ہیں۔ کہا میرے اندر 10 خرابیاں کیسے ہیں؟ ولید بن مغیرہ کہنے لگا حضور سے کہ بتاؤ میرے اندر 10 خرابیاں کون سی ہیں؟ تو اللہ نے جو یہ فرمایا تو حضور نے اس کی 10 خرابیاں گنائی، کیا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے۔ اور آگے فرمایا حَمَّادٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، کہ سامنے بہت تانے دینے والا اور چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ تو اب وہ جب یہ اپنی خرابیاں سن رہا تھا کہ ہاں میں واقعی محمد کی چغلی بھی کرتا ہوں، سامنے تانے بھی دیتا ہوں، واقعی یہ حقیقت ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، تو حضور نے یہ خرابی اس کی بیان کی کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس نے یقین کر لیا کہ ہاں میں بھلائی سے بھی روکتا ہوں لوگوں کو۔ آگے فرمایا کہ حد سے بڑھنے والا بھی ہے، کہا کہ ہاں حد سے بڑھنے والا بھی ہوں میں، بڑا گناہگار ہے، کہا میں بڑا گناہگار ہوں۔ سب یقین کر رہا تھا، بھروسہ کر رہا تھا کہ ہاں ساری خرابیاں ہیں میرے اندر۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اتلم بعد ذلک زنیم، کہ سخت مزاج اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ولید ہے، ولید بن مغیرہ، یہ ناجائز پیداوار ہے، یہ سگے باپ کی اولاد نہیں ہے، اس کا باپ سگا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کی اولاد ہے، اس کا باپ سگا نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے، یہ ناپاک اولاد ہے، حرام کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب کو کیا مجنون کہہ رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جب بات میری آئے گی تو آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، اور نہ تو اس کی کوئی اولاد اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ لیکن جب بات محبوب کی آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ مت کہیے، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، بلکہ میں جواب دوں گا، میں اتلم بعد ذلک زنیم، وہ تو اپنے باپ کی سگی اولاد نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ اب وہ بھڑکا، ولید بن مغیرہ بھڑکا، ساری خرابیاں جتنی گنائی تھی وہ تو سب میں نے مان لی، ہاں میرے اندر ہے، لیکن ناجائز پیداوار، میں حرام کی اولاد۔ حضور سے اس نے عرض کی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ناجائز پیداوار ہوں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تجھے یقین نہیں ہے تو جا اپنی ماں سے جا کر کے پوچھ لے، تیری ماں بتا سکتی، یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے یا تیری ماں ہی جانتی ہے کہ تو کس کی اولاد ہے، جا تجھے یقین نہیں تو جا کر کے پوچھ لے۔ تو اب گیا
گیا گھر، اپنی ماں سے جا کر کے پوچھا یہ بتا کہ میرا باپ کون ہے، سچ سچ بتانا۔ کہا میں محمد کے پاس سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد کے پاس سے آ رہا ہوں۔ جب اس کی ماں نے اتنا سنا تو کہنے لگی کہ اگر تو محمد عربی کے پاس سے آ رہا ہے تو خدا کی قسم میں تجھے سچ سچ نہ بتا دی، چھپا لیتی، لیکن کیونکہ محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اگر انہوں نے سچ انہوں نے کہا ہے تو یہ بات حقیقت ہے، یہ بات چھپ نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے۔ تیرا باپ حقیقت میں ایک چرواہا ہے جس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا، ایک چرواہا۔ تیرا باپ واقعی بہت مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا، لیکن اولاد کے قابل نہیں تھا، وہ باپ بننے کے قابل نہیں تھا، باپ بننے کے لائق نہیں تھا، بلکہ میں نے کسی کے ساتھ میں زنا کیا اور ایک چرواہے کے ساتھ میں منہ کالا کیا، اور تو اس کی اولاد ہے، ناپاک اولاد ہے۔ یہ محمد عربی نے کہا ہے، سچ کہا ہے۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، یہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں جواب کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ اور اگر بات میرے مصطفیٰ کی آتی ہے تو آج ہم گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، آج ہم اپنے دلوں پر پردے ڈال لیتے ہیں، آج ہم اپنے کانوں پر تالے لگا دیتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو آج لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بڑے اچھے سے کھانے کھاتے ہیں۔ جب بات میرے مصطفیٰ کی عزت کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بات بڑھ جائے گی، آج پرشاسن کا معاملہ ہے، آج حکومت ان کی ہے، آج سرکار ان کی ہے، ہم کیسے جائیں؟ آج جب بات میرے مصطفیٰ کی آتی ہے میرے عزیزو، جب بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو اللہ نے جب جواب دیا اپنے محبوب کے بارے میں، محبوب وہ ناجائز اولاد ہے، آپ جواب مت دیجئے، جواب میں دوں گا۔ جب خدا نے جواب دیا، اگر بات ہماری آئے، کوئی ہمیں گالی دے ہم برداشت کریں گے، سن لیں گے، کوئی ہمارے ماں باپ کو کہے ہم برداشت کریں گے، لیکن اگر بات میرے مصطفیٰ کی آئے گی تو ہم یہی کہیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جب بات میرے مصطفیٰ کی آتی ہے خدا کہتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ ناپاک اولاد ہے، ناپاک اولاد، ایک چرواہے کی اولاد ہے۔ اب جب پتا چلا، ماں کی گردن پر رکھ کر کے پوچھا تو ماں نے بتایا یہ حقیقت ہے کہ تو اپنے سگے باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ حقیقت ہے تو سگے باپ کی اولاد نہیں۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ آج جو لوگ میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو لوگ میرے مصطفیٰ کی عظمت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی عزت پر اعتراض کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلا باتیں بناتے ہیں، تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جائیے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیے، پتا چلے گا یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ اپنے سگے باپ کا نہیں ہے۔ جو آپ کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے سگے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اپنے سگے باپ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی شان میں گستاخی وہی کرے گا جس کی پیدائش میں کچھ خرابی ہوگی، وہی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور جو حضور کا ہوگا وہ تو یہی کہے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو ان کا غلام ہوگا، اس لیے غلام بنیے، غلام حضور کا سچا غلام بنیے۔ اور اگر بات میرے مصطفیٰ کی عزت پر آئے تو حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہویا کرو اور کہا کرو کہ اگر حضور کی عزت کی بات ہے تو ہماری گردنیں بھی حضور کے لیے حاضر ہے، ہماری جان بھی حضور کے لیے حاضر ہے، ہمارا مال بھی حضور کے لیے حاضر ہے، ہم تن من دھن سے حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر لگا کر یہی نعرہ لوگوں کو یہ جواب دیجئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ جب بات میرے مصطفیٰ کی آتی ہے تو ہمارے خون کے اندر گرمی آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، حضور کی عظمت پر ایک ذرہ برابر بھی بات برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر چاہے جو بھی ہو۔ غلام بنیے، غلام بنیے، غلام، سچے غلام بنیے۔ جب آپ غلام بن جائیں گے تو مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں تو کیا ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ احمد رضا نے کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہاں،
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلام بنیے غلام، جو ان کے سچے غلام تھے تو خلق کے پیشوا ہوئے، جو ان سے پھرے تو آئی کمی بہار میں۔ اگر حضور سے سچی محبت ہوگی تو سمجھ لیجئے آپ کی عزت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے، جو حضور سے سچا عشق کرتا ہے، اسے بلندیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے کہا نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ ہاں، حضور کے سچے غلام بنیے، حضور کے سچے غلام بنیے، سچے عاشق بنیے حضور کے، اور دنیا والوں کو یہی پیغام دیجئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس لیے حضور کے سچے عاشق بنیے، سچے غلام بنیے، حضور سے سچی محبت کیجئے، اور جب بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو خاموش مت بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدم اٹھانا، حضور کے عزت پر پہرا دینا آپ کا کام ہے، اور آپ کو بلندیوں پر پہنچانا، آپ کو کامیابی دینا اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ جب بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو خاموش نہیں ہے، بس ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، حضور کی عزت پر ذرہ برابر بھی کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے، پھر چاہے جو ہو۔ پھر تو ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہی کہتے ہیں کہ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ بس یہی ہے اپنی آرزو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ بس یہی ہے اپنا، اور کوئی مقصد نہیں۔ حضور کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہے۔